maintenance, past and future maintenance of wife and minor جی ڈیفینڈنٹ سائڈس ہیں. اور اس میں سوٹ فار ریکوری آف گولڈ آرنامنٹ ہے, سوٹ فار ریکوری آف ڈاپری آرٹیکل ہے, اور ریکوری آف میرج ارینجمنٹ ایکسپینسز ہے. یہ سوٹ ان کا فائل ہوا ہے. میں نے آنریبل کورٹ کو صرف 3-4 لیگل گراؤنڈز پہ اسسٹ کرنا ہے اس میں. نمبر 1 2024 MLD 145, 2023 CLC 244 that disobedient wife is not entitled for the recovery of maintenance. اس کے ساتھ دوسرا جو کرنا ہے کہ اگر فورسفل ڈیزرشن نہیں پروو ہوئی تو اس میں سنیچنگ آف گولڈ کا وہ سمجھا جائے گا کہ گولڈ سنیچ نہیں کیے گئے 2016 CLC 932 پہ. اور تیسرا جو اہم گراؤنڈ ہے کہ اگر اولڈ پیرنٹس ہوں گے تو اس صورت میں اکلوتا بیٹا ہے, اولڈ پیرنٹس ہیں, ایک بوڑھی اور ضعیف والدہ ہے, تو وائف اس کو مجبور نہیں کر سکتی کہ ان سے الگ ہو کے الگ ان میں رہے. ان تینوں گراؤنڈز پہ میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. اس میں بیسیکلی جو ان کی, میں اس کو شارٹ کروں گا, صرف PW1 پہ اور PW2 پہ جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ میں پڑھوں گا, ریلیونٹ پورشن پڑھوں گا, اور اس کے بعد میرا کیس اسی سے میں نے انہی گراؤنڈز پہ آنریبل کورٹ کے سامنے اسسٹ کرنا ہے. انہی گراؤنڈز پہ میں نے کراس ایگزامینیشن کی ہوئی ہے. اب اس میں جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا اس میں وہی اپنے دعوے کو ریپروڈیوس کیا. میرے سوال سیکوینس وائز ہیں. اس میں نے کوشش کی ہے کہ صرف ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ شارٹ جرا کی جائے. PW1 اس پہ جو پہلا سوال ہے کہ یہ درست ہے کہ نکاح نامہ ایگزیبٹ P2 میں ایسی کوئی شرط درج نہیں کہ مدعا شادی کے بعد مجھے میرے والدین کے گھر ہی رکھے گا یا راولپنڈی میں الگ مکان میں رہائش دے گا. یہ میرا جو باٹم لائن ہے اس کیس کی. اب ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایئر فورس میں ملازم ہیں. اب وہ ایئر فورس میں مختلف اسٹیشنز پہ رہتا رہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ راولپنڈی میں ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کو رکھا جائے. اس میں میرا پہلا ہی سوال, ریلیونٹ سوال جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ درست ہے کہ نکاح نامہ ایگزیبٹ P2 میں ایسی کوئی شرط درج نہیں کہ مدعا شادی کے بعد مجھے میرے والدین کے گھر ہی رکھے گا یا راولپنڈی میں الگ مکان میں رہائش دے گا. یہ درست ہے کہ شادی کے بعد جنوری 2021 میں مدعا کے ہمراہ کوہاڑ چلی گئی تھی. اس میں جو ان کا ہیبلیٹیشن کا پیریڈ ہے وہ بڑا اہم ہے. جنوری سے لے کے مئی تک 2021 تک صرف 4 مہینے یہ اس کے ساتھ آباد رہی ہے. اس دوران بھی یہ امتحانات دینے کے لیے گھر آ گئی تھی. یہ غلط ہے کہ شادی کے بعد جنوری 2021 تک تقریباً 2 ماہ میں امتحانات BA کے لیے والدین کے گھر میں ہی رہی. یہ غلط ہے کہ میں عمران کی اجازت سے امتحانات کے لیے اس دورانیہ میں والدین کے گھر رہی. یہ درست ہے کہ مورخہ 13/4/2021 کو مدعا کے والد کی وفات بوجہ کرونا وبا ہو گئی تھی, یعنی شادی کے 3 مہینے کے بعد اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. یہ درست ہے کہ جب میں کوہاڑ گئی تو مدعا ہمراہ اپنی چھوٹی بہن اور والدہ اور والد کے ہمراہ سرکاری کوارٹر میں رہائش پذیر تھا. مدعا کے والد کا انتقال صبح 3 بجے ہوا تھا. ان کا جنازہ شام 5 بجے ان کے بائی گاؤں ہری پور میں ہوا تھا جو یہاں سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. یہ درست ہے کہ میرے والدین جنازہ سے کچھ دیر قبل ہری پور پہنچے. یہ درست ہے کہ میرے والدین کو مدعا نے اپنے والد کی فوتگی کی اطلاع صبح ہی کر دی تھی, یعنی ان کے والدین کا انٹرسٹ اس میں یہی تھا. یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں پنڈی سے 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے. صبح ان کو اطلاع کر دی گئی تھی ایڈمٹلی, لیکن وہ جنازے کے بالکل عین وقت وہاں پہ تشریف لائیں. یہاں سے ان کی انٹینشن ظاہر ہوتی ہے. پیج نمبر 3 پہ فرسٹ 3 لائنیں چھوڑ کے 4تھ لائن میں ہے کہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ سوم پر بھی میرے والدین نے مجھے ہمراہ راولپنڈی لے جانے پر اصرار کیا تھا. اب یعنی کہ گھر میں ڈیتھ ہوگی, سسر فوت ہو گئے ہیں. پہلے تو انہوں نے فوتگی والے روز ہی کہا کہ بیٹی کو ہم لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بعد سوم پہ بھی ایڈمیٹڈلی انہوں نے کہا کہ واپس جانا چاہتے ہیں. 3 لائنیں چھوڑ کے پھر یہ درست ہے کہ 27/4/2021 کو ہم والدم کی آخری رسومات کے بعد ہری پور سے کوہاڑ چلے گئے تھے. یہ درست ہے کہ مدعا ایئر فورس میں بطور JCO کام کرتا ہے. یہ درست ہے کہ ہمارا میڈیکل ٹریٹمنٹ اسی وجہ سے مفت ہے. یہ درست ہے کہ میری پیش کردہ میڈیکل دستاویزات CMH کوہاڑ کی ہیں. یہ درست ہے کہ میں مورخہ 14/5/2021 کے تا 16/5/2021 تک CMH کوہاڑ میں داخل رہی ہوں.
ایگزیبٹ P4 ابر 1 میری ڈسچارج سلپ ہے. یہ درست ہے کہ میں اس دوران گائنی وارڈ میں داخل ہوں. یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ P4 پر ٹائپ آف ایڈمیشن کے کالم میں روٹین چیک اپ کے پرائمری ڈائگنوسس میں پریگنینسی درج ہے. اس کو اس نے لگایا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا. یہ اس نے جو اپنے بیان الفی میں دیا تھا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا، اور اس نے کہا کہ اس کی میڈیکل سلپس لگی ہیں، جبکہ یہاں پہ پریگنینسی کی روٹین چیک اپ کے لیے وہ وہاں پہ تھی. یہ درست ہے کہ ڈسچارج سلپ کے کالم میں بھی روٹین ڈسچارج درج ہے. یہ درست ہے کہ مذکورہ ایگزیبٹ P4 ابر 1 to 7 میں زچگی سے متعلق دستاویزات ہیں، جبکہ جسمانی تشدد سے متعلق کوئی تحریر نہ ہے. پھر آگے میں نے وہ سجیشن دے دی کہ اس وقت کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ تشدد بابت کوئی مسئلہ ہو تو آپ ادارے سے یا اپنے والدین سے رابطہ کریں. اور اس کے بعد کہا یہ درست ہے کہ نابالغہ کی پیدائش MH راولپنڈی میں مورخہ 31/8/2021 کو ہوئی. یہ غلط ہے کہ 14/5/2021 تک 31/8/2021 تک میرا داخلہ CMH میں اس لیے ہوتا رہا ہے کہ مندرجہ بالا الزام بابت آئندہ داخل نہ کیے جانے محض جھوٹ اور بے بنیاد ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ ٹریٹمنٹ یعنی یہاں راولپنڈی وہ جب والدین کے ساتھ تشریف لائیں تب بھی ان کی ٹریٹمنٹ ہمارے کارڈ پہ ہی ہوتی رہی. 3 لائنیں چھوڑ کے یہ درست ہے کہ بابت ایگزیبٹ P3 تشدد سے متعلق کوئی محکمانہ درخواست یا تھانہ میں درخواست کی کوئی نقل ہمراہ دعویٰ یا بیان پیش نہ کر سکی ہوں. وہ آگے میں نے سجیشن دے دی کہ تشدد نہیں کیا گیا، جو ان کا ایلیمنٹ تھا کہ مجھے اس دوران تشدد کیا. یہ پیج نمبر 5 میں یہ درست ہے کہ بوقت پیدائش نابالغہ مدعا ہمراہ والدہ راولپنڈی اسپتال میں موجود تھا. یہ درست ہے کہ بوقت پیدائش نابالغہ مدعا ہمراہ والدہ راولپنڈی میں موجود تھا. یہ درست ہے کہ نابالغہ نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہوئی. یہ درست ہے کہ میں اسپتال میں 12 بجے کے بعد داخل ہوئی. یہ درست ہے کہ نابالغ 7 بجے پیدا ہوا. یعنی دیکھیں آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائے کہ یہاں پہ راولپنڈی میں وہ پیرنٹس کے گھر تھی، وہ ہاسپٹل چلی گئی، 12 بجے کے بعد داخل ہوئی، وہاں مجھے انفارم کیا گیا. تو میرا ایٹیچیوڈ دیکھیں کہ میں فوری طور پہ وہاں پہ یعنی کوہاٹ سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، میں کوہاٹ سے یہاں پہ اس کے لیے آ گیا اور وہاں پہ میرے بیٹا پیدا ہوا. مدعا اس وقت کوہاٹ میں ہی تعینات تھا. یہ درست ہے کہ نابالغہ پیدائش کے وقت مکمل صحت مند تھی. اب یعنی کہ اگر کوئی ایشو ہوتا، تشدد ہوتا یا کوئی اور وجہ ہوتی تو وہ اس طرح صحت مند پیدا نہ ہوتی. یہ درست ہے کہ ڈسچارج سلپ اور نابالغہ وصولی اسپتال دستاویزات پر مدعا نے خود دستخط کیے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے وہاں سے جب ڈسچارج ہوئی تو میں نے اس پہ دستخط کیے. یہ درست ہے کہ نابالغہ شادی کے پورے 9 ماہ بعد پیدا ہوئی. دوران حمل روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال جاتی رہی ہوں. یہ درست ہے کہ کوہاٹ CMH میں آخری بار مورخہ 26/5/2021 کو داخل ہوئی تھی. یہ درست ہے کہ مورخہ 26/5/2021 کو میں روٹین چیک اپ کے لیے داخل ہوئی تھی اور مورخہ 27/5/2021 کو بوجہ حمل روٹین کے مطابق ڈسچارج ہوئی تھی. اس میں یہ ہے کہ وہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہو رہی ہے. جنوری میں یہ شفٹ ہو رہے ہیں، 9 ماہ کے بعد پیدا ہو رہی ہے، یعنی چوتھے 5ویں ماہ ڈیلیوری کے دوران بڑے انیشیل پیریڈ میں بھی اس کا پراپر چیک اپ ہوتا رہا. یعنی میری طرف سے اپنی جو رسپانسبلٹی تھی وہ میں نے پراپر طریقے سے کی ہے. لاسٹ 3rd لائن ہے. یہ درست ہے کہ یہ 27/5/2021 کی ڈسچارج سلپ پر ڈاکٹر نے نوٹ لکھا تھا کہ 24/6/2021 کو گائنی OPD میں تشریف لائیں. اسود کہا کہ اس تاریخ کو آپ نے کسی بھی گائنی OPD میں چیک نہیں کرایا. یہ درست ہے کہ ڈسچارج سلپ مورخہ 27/5/2021 پر مدعا نے دستاویزات پر دستخط کیے جس کی وجہ سے میں ڈسچارج ہوئی. 2 لائنیں چھوڑ کے یہ درست ہے کہ میں اسپتال سے ہمراہ والدین راولپنڈی آ گئی تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا کہ یہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہوتا کہ ہاسپٹل سے آتی. یہ کہتی ہیں جی مجھے مار کے، ان کا جو فورسفل ڈیزرشن کیا کہ مجھے مار کے نکالا گیا، جبکہ یہ ہاسپٹل وہاں پہ داخل ہوئیں نارمل روٹین میں، کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، اور وہاں سے یہ اپنے والدین کے ساتھ واپس آ گئی ہیں. یہی ایڈمیٹڈلی 27/5/2021 وہ دن ہے جب ان کی ڈیزرشن ہوئی. یہ درست ہے کہ میں اسپتال سے ہمراہ والدین راولپنڈی آ گئی تھی. یہ غلط ہے کہ مدعا علیہ والدین کی منت سماجت کرتا رہا کہ دوران حمل سفر سے گریز کریں، لیکن میں باہم صلاح مشورہ والدین سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق گھر سے اسپتال آئی اور اسپتال سے والدین کے ہمراہ بغیر اجازت مدعا علیہ ڈسچارج راولپنڈی آئی. یہ غلط ہے کہ چونکہ میں سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت آئی اس لیے ہمراہ زیورات وغیرہ ساتھ لے کر آئی تھی. یہ درست ہے کہ کوہاٹ میں سرکاری رہائش میں مدعا علیہ ہمراہ بزرگ بیوہ والدہ اور چھوٹی بہن رہائش پذیر ہے. چھوٹی بہن میٹرک کی طالبہ ہے. یہ درست ہے کہ مدعا علیہ اکلوتا بیٹا ہے. یہ درست ہے کہ سرکاری رہائش 3 بیڈ رومز پر مشتمل ہے. مجھے علم ہے کہ سرکاری رہائش میں بجلی گیس وغیرہ مفت ہے کہ نہیں. اب بدبختی کا عالم دیکھیں کہ وہاں پہ ایک چھوٹی بہن ہے جو میٹرک میں ہے، میری بزرگ والدہ ہے. ایک بہترین
3 روم بیڈ اکاموڈیشن مجھے وہاں پہ ملی ہے، جس میں اے سی لگا ہوا ہے اور وہاں پہ گیس اور بجلی مجھے فری ہے۔ اس کے باوجود ان کی خواہش یہ ہے کہ میں ان کو راولپنڈی ان کے پیرنٹس کے ساتھ لا کے رکھوں، اور یہاں پہ وہ ایڈمیٹڈلی کہ میری ضعیف والدہ ہے، ان کے ساتھ میں رہ رہا ہوں۔ یہاں پہ میں آنریبل کورٹ کو وہ سائٹیشن ججمنٹ دے دوں گا، جس میں یہ ہے کہ اگر والدہ بوڑھی ہو یا والدین بوڑھے ہوں تو بیوی پیرنٹ مجبور نہیں کر سکتی کہ ان سے الگ رہے وہ۔ آگے یہ درست ہے کہ جہاں سرکاری رہائش ہے وہاں پر پارک واکنگ ٹریک بھی بنے ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ میں ہمراہ مطالعہ جنوری 2021 تا 27/5/2021 تک آباد رہی ہوں۔ کوانٹم آف مینٹیننس اور پیریڈ آف مینٹیننس کے حوالے سے یہ ہے، پیریڈ آف مینٹیننس وہ کلیم کر رہی ہیں اس وقت سے اس وقت تک کا، جبکہ آبادی اس کی ایڈمیٹڈلی صرف جنوری 21 تا مئی 21 ہے آبادی۔ یہ درست ہے کہ میں نے بیان الفی میں لکھا ہے کہ مطالعہ کا رویہ اور اس کے خاندان کا رویہ کوہاٹ آباد ہونے کے 5 ماہ بعد تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب وہ جنوری میں کوہاٹ ہم چلے گئے، جنوری سے پہلے شادی ہو رہی ہے، جنوری میں کوہاٹ چلے گئے، 5 ماہ کے بعد رویہ تبدیل ہوا ایڈمیٹڈلی کہ وہ رہ رہی ہے 2021 جنوری سے 27/5/2021 تک 5 مہینے یہ بعد رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ 5 مہینے کے بعد اس کا رویہ چینج ہو گیا۔ 5 مہینے کے بعد تو یہ بیوی وہاں پہ آباد ہی نہیں رہی، یہ پیرنٹس کے گھر آ گئی تھی، میننگ دیر بھائی آبادی کے دوران ہمارے رویے میں کوئی ایشو نہیں تھا۔ یہ درست ہے کہ میں نے اپنے بیان الفیہ ایگزیبٹ P1 میں تحریر کیا ہے کہ مورخہ 26/5/2021 کو میں نے اپنے والدین سے رابطہ کیا، جو کہ مجھے CMH کوہاٹ سے راولپنڈی لے آئے۔ یعنی کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس نے ایک طرف وہ کہہ رہی ہے فورسفل ڈیزرشن ہے، یہاں وہ ایڈمٹ کر رہی ہے اس بات کو کہ میں نے والد کو کال کی، وہ وہاں پہ تشریف لائے اور وہ مجھے واپس لے آئے۔ ایک لائن چھوڑ کے یہ درست ہے کہ جب نابالغہ کی ڈلیوری کے وقت راولپنڈی ملٹری اسپتال میں داخل ہوا تو میرا میڈیکل کارڈ پر ہوا تھا، وہ میڈیکل کارڈ میرے پاس تھا اور میں نے ہی جمع کرایا تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہاسپٹل سے لے تشریف لائیں راولپنڈی، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے سے وہ سب کچھ چھین کے مجھے نکالا گیا۔ ایون وہ اتنی کلیور ہیں کہ ان کو پتہ تھا کہ آگے ٹریٹمنٹ میں نے وہاں کرانی ہے، تو میڈیکل کارڈ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جو میڈیکل کارڈ لے کے آئیں۔ میڈیکل کارڈ کے علاوہ CMH میں کسی صورت میں بھی کسی بھی پیشنٹ کا ایڈمیشن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ درست ہے کہ جب نابالغ کی ڈلیوری وہ میڈیکل کارڈ میرے پاس تھا اور میں نے ہی جمع کرایا تھا، یعنی ایڈمیشن کے لیے میرے آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ غلط ہے کیونکہ میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت غیر آباد ہوئی تھی، اس لیے اپنے تمام دستاویزات، طلائی زیورات اور قیمتی پرچات ساتھ لے آئی تھی۔ یہ درست ہے کہ میں نے جب کوہاٹ اسپتال سے آئی ہوں تو اپنے والدین کے گھر رہے، جب سے کوہاٹ اسپتال سے آئی ہوں اپنے گھر والدین کے گھر، ایڈمیشن آ گیا اس کا کہ وہ خود وہاں سے آئی ہے۔ یہ درست ہے کہ بابت آبادی جرگے از دفتر افضل خان جدون ایڈوکیٹ صاحب ہوتے رہے ہیں، ہوا نہیں ہے، ہوتے رہے ہیں۔ میں نے خود بھی پرسنلی ان خاتون کو بلایا اور بلا کے ان کے وکیل صاحب سے رابطہ کر کے ان سے ریکویسٹ کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اچھا بھلا گھر ہے، وہاں پہ ایک والدہ بہن کی شادی ہو جانی ہے ابھی کچھ دنوں تک، آپ وہاں والدہ کے ساتھ رہیں، الگ سے آپ کا روم ہے، لیکن وہ اس کے باوجود نہ مانی۔ علاوہ ازیں ابھی بھی آبادی کے لیے متعدد جرگے ہوتے رہے ہیں، یہ ایڈمیشن ہے یہاں پہ۔ تاہم میری شرط تھی کہ مجھے راولپنڈی میں الگ رہائش دے گا تو میں آباد ہوں گی۔ اسود کہا کہ مجھے مطالعہ سے جان کا خطرہ ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ ایڈمیشن یعنی ڈس اوبیڈینٹ وائف کا یہاں صرف اسی سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ جرگے آتے رہے، اس نے شرط رکھی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ایون وہ بتایا نہیں کہ میرے سے خطرہ کیا ہے جان کا، اور یہاں پہ آگے وہ ایلیگیشن لگا رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ مطالعہ آج کل جیکبہ آباد میں تعینات ہے۔ آگے مجھے علم نہ ہے کہ مطالعہ جون 2022 کے بعد جیکبہ آباد میں ٹرانسفر ہوئی۔ یہ غلط ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ بابا جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ غلط ہے چونکہ مجھے مطالعہ سے کوئی دلچسپی نہ ہے، اس لیے مجھے اس کی ٹرانسفر کا پتہ نہ ہے۔ یہ درست ہے کہ جرگہ میں مطالعہ کی طرف سے آفر تھی کہ وہ جیکبہ آباد میں جہاں بھی ٹرانسفر ہوگا یونٹ سے باہر علیحدہ رہائش لے کر آباد کر دے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر وہ پیرنٹس کے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہتی، میں اپنی وہاں یونٹ سے باہر، یونٹ کے اندر بھی نہیں، یونٹ سے باہر قریب ترین جہاں بھی ہوگا، کیونکہ میری مدر وہاں پہ ہیں، بہن چلیں وہاں پہ، وہ محفوظ رہیں گی یونٹ میں، ان کو میں الگ سے رہائش لے دوں گا۔ انہوں نے وہ بھی نہیں مانا۔ یہ درست ہے کہ مطالعہ کے چچا محبوب، چچا افخار اور دوست مشتاق بھی بطور جرگہ مختلف اوقات میں آتے رہے ہیں، اور پھر آگے وہ میرے سجیشنز آ جائیں گی اس میں ساری۔ پیج نمبر 9 میں لائن نمبر 4 ہے۔ یہ درست ہے کہ نابالغہ کی عمر 3.5 سال ہے،
یہ درست ہے کہ مطالعہ نابالغہ سے ملنے آتا ہے اور اس کی ملاقات بھی کرواتی ہوں۔ یہ درست ہے کہ اب مجھے بذریعہ عدالت خرچہ باقاعدگی سے مل رہا ہے، یعنی کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ یہ درست ہے کہ مطالعہ نے آبادی کے لیے یونین کونسل میں بھی درخواست دی تھی۔ اسکوت کہا کہ مطالعہ نے یونین کونسل سے دوسری شادی کی اجازت مانگی تھی، جبکہ مطالعہ تیسری شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھے علم ہے کہ مطالعہ نے ابھی تک دیگر شادی کی ہے یا نہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہی ہے میں شادی کی اجازت لینا چاہ رہا ہوں، 3 سال سے غیر آباد ہے، 3 سال سے میں نے شادی نہیں کی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ PWTO نے ایڈمٹ کیا ہے، کیونکہ ریلیٹیو ہے، اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس نے شادی دوسری نہیں کی۔ یہ درست ہے کہ میں نے ہمراہ بیان و دعوی مطالعہ کا دیگر شادی کا کوئی نکاح نامہ نہ لگایا۔ یہ درست ہے کہ میں نے بیان الفی میں مطالعہ کی تیسری شادی کا ذکر نہ کیا ہے، چونکہ غلط ہے، چونکہ مطالعہ نے تاحال تیسری شادی نہ کی ہے، اس لیے ثبوت نہ لگایا ہے۔ پیج نمبر 10 لائن نمبر 1، یہ درست ہے کہ مذکورہ درخواست بابت آبادی یونین کونسل ہمراہ دعویٰ بیان الفی نہ لگائی ہے۔ یہ اس لیے نہ لگائی تھی درخواست کہ وہ کیونکہ درخواست تھی ہی آبادی کی شادی کی نہیں تھی۔ یہ لائن نمبر 6 ہے، یہ درست ہے کہ نکاح نامہ کے کالم نمبر 15 میں 2.5 تولے سونا موجل موقع پر ادا شد تحریر ہے۔ اب گولڈ کا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی میں نے موقع پہ ادا کر دیا۔ اب میں اس طرف آنریبل کورٹ کی توجہ دلاؤں گا کہ اگر ایک دفعہ پے کر دیا جائے تو وہ سمجھا جائے گا کہ سونا اسی کے پاس ہے جب تک فورسفل ڈیزرشن نہیں ہوگی۔ یہ درست ہے کہ بیان الفی میں مطالعہ کی والدہ کے واپس سونا لینے کا ذکر نہ کیا ہے۔ اب یہاں پہ اس نے الزام لگایا کہ اس کی والدہ نے مجھ سے لے لیا تھا، جبکہ اس نے بیان الفی میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ پھر 4 لائنیں چھوڑ کے میں اس میں سجیشن آنریبل کورٹ کا ٹائم بچانے کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ یہ درست ہے کہ شادی ابھی تک قائم ہے، طلاق نہ ہوئی ہے، 3 سال گزر گئے ہیں اور شادی میرج انٹیکٹ ہے۔ یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ P71 میں رسید طلائی افراد اخلاق جولرز پر تخمینہ رقم 4 لاکھ درج ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آنریبل کورٹ یہ رسید ایگزیبٹ P7 ملاحظہ فرمائیں گے یہ ایسٹیمیٹ کی رسید ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی جولر کے پاس جب جائے گا ان سے وہ سونے کا ایسٹیمیٹ لگوائے گا تو وہ انہیں رسید دے گا، اور اس رسید میں تخمینہ یا ایسٹیمیٹ کا وہ صرف رقم کا لکھا ہوتا ہے، ریٹ کا، اس میں وصولی کا کسی جگہ نہیں لکھا ہوتا۔ یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ P7 پر رقم کی وصولی کا یا ادائیگی کا درج نہ ہے۔ یہ درست ہے کہ اس پر جولر کی مہر بھی ثبت نہ ہے۔ اسکوت کہا کہ جولر کے دستخط موجود ہیں۔ یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ P7 پر پیڈ کی مہر بھی نہ لگی ہے، یعنی کہ یہ غلط ہے کہ چونکہ یہ رسید جعلی ہے اور صرف ایسٹیمیٹ کے لیے حاصل کی گئی تھی اس لیے ادائیگی کی تحریر درج نہ ہے۔ یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ P7 پر 2 عدد مردانہ انگوٹھی، اب میں نے دوسری لگائی، اب پہلی جو انہوں نے سونا مجھے گفٹ کیا تھا یہ اس کی ہے، جس پہ فرق آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جو ایسٹیمیٹ کی ہے اس پہ اور اس پہ کہ یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ P7 پر 2 عدد مردانہ انگوٹھی تحریر ہیں۔ سود کہا کہ 1 جوڑی بالی 2 عدد لیڈیز انگوٹھی بھی تحریر ہیں۔ یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ P7 پر کل رقم 1,25,000 جبکہ وصول 1,15,000 تحریر ہے اور 10,000 بقایا، یعنی جو پیمنٹ کی رسید ہے نا، جو جینون رسید ہے اس پر درج ہے، جو اسٹیمیٹ کیا اس پہ نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ P7 پر صرافہ بازار کی، جبکہ ایگزیبٹ P72 کے گلستان کالونی میرے والدین کے گھر کے قریب کی ہے۔ اسکوت کہا کہ اخلاق جیولر کے آگے سجیشن دے دیا میں نے کہ یہ غلط ہے کہ سونا صرف سرکار جیولر سے خریدا جس نے جعلی رسید دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے تخمینہ کی رسید اخلاق جیولر سے بنائی گئی۔ یہ درست ہے کہ مردانہ انگوٹھیاں برات والے دن مدعا کے تحفے میں دی گئی تھی۔ یہ جو سونا اس نے کلیم کیا ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گفٹ چاہے وائف کو دیا جائے یا گفٹ ہسبینڈ کو دیا جائے، دونوں صورتوں میں گفٹ جو ہے وہ قابل واپسی نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ یہ سوال کیا اور اس میں انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا۔ جو انہوں نے 2 انگوٹھیاں الگ سے کلیم کی ہوئی ہیں وہ انگوٹھیاں تو ہے ہی مردانہ اور وہ مجھے گفٹ کی گئی تھی۔ پیج نمبر 12 لائن نمبر 3، یہ درست ہے کہ ایگزیبٹ P6 کے میں سیریل نمبر 77 تا 92 روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ہیں۔ یہ درست ہے کہ اب میں نے ڈاوری آرٹیکل سے متعلق کہا کہ وہ جتنی چیزیں ہیں جس میں چمچے پلیٹیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ جیسے چنگھیر ہو گئی اس طرح کی چیزیں وہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں میں نے۔ اب یہ ساری میں اس لیے نہیں پڑھوں گا، آنریبل کورٹ ملاحظہ فرما لیں گے جب ڈاوری آرٹیکل کی حد تک وہ آنریبل کورٹ ڈیسائیڈ فرمائیں گے تو آنریبل کورٹ اس میں دیکھ لیں گے کہ یہ جو چیزیں یہ لسٹ میں ہیں یہ روزمرہ کی ہیں، جو روزمرہ استعمال ہو جاتی ہیں، جیسے مردانہ لباس ہے وہ ایسی چیزیں جو مجھے گفٹ کیا گیا تھا، مردانہ شوز ہیں مجھے گفٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح شادی کی ویڈیو یا تصویر، یا یہ درست ہے کہ شادی کی ویڈیو اور تصویر ہمراہ دعویٰ و بیان الفی ساتھ نہ لگائی ہیں، وہ اس لیے نہیں لگائی تھی کہ اس سے پتہ چل جاتا کہ ڈاوری آرٹیکل ان کی اتنی پوزیشن نہیں تھی دینے کی، فائنینشیل سٹیٹس اتنا نہیں تھا کہ یہ دے سکتے۔ یہ درست ہے کہ
LED ریفریجریٹر واٹر ڈسپینسر اوون سلائی مشین کی کمپنی یا برانڈ ماڈل نہ لکھا گیا ہے. وہ جو انہوں نے لسٹ لکھی ہے اس میں یہ بھی نہ لکھا کیونکہ یہ بڑی آئٹمس تھیں, یہ دی ہی نہیں گئی. یہ درست ہے کہ مندرجہ بالا سامان کی قیمتیں بھی درج نہ کی گئی ہیں. یہ درست ہے کہ والدم بطور مالی CB راولپنڈی میں ملازمت کرتے ہیں. اسود کہا کہ والدم کا ملک فارم بھی ہے اور 2 پلاٹ تھے جو کہ فروخت ہو چکے ہیں. اب اس میں یہ کہ مالی ہیں جو کافی عرصہ پہلے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, وہ اتنی چیزیں نہیں دے سکتے. یہ درست ہے کہ دعویٰ اور بیان الفی میں ملک فارم اور پلاٹ کی فروخت کی بابت کوئی ثبوت نہ لگایا ہے. آگے اس کو کلوز کرتے ہوئے آگے نیا جو تھا ایک اس میں ایشو فریم ہوا ہے. یہ درست ہے کہ مدعا سے شادی سے قبل مجھے والدین نے بتایا تھا کہ مدعا کے پہلے نکاح ختم ہو چکا ہے. وہ انہوں نے کہا جی ہم سے, اس نے کہا کہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ اس کا پہلے بھی نکاح ہے. اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ درست ہے کہ مدعا سے شادی سے قبل مجھے والدین نے بتایا گیا کہ مدعا کے پہلے سے نکاح ہے. یہ غلط ہے کہ ایک خود سر متکبر ضدی کانوں کی کچی لڑکی ہوں جس کی وجہ سے نابالغہ میری پرورش میں رہی تو یہ میری عادات اس میں منتقل ہو جائیں گی. یہ درست ہے کہ جب مدعا آتا تھا تو ہم جناب پارک جاتے تھے. اب یہاں پہ بھی وہ میٹنگ کے لیے جب آتا رہا تو اس نے اسپیشل ریکویسٹ کی آنریبل کورٹ سے اور پرمیشن لے کے انہوں نے کہا کہ یہاں بچی سے نہ ملایا جائے بلکہ ان کو بھی بلائیں. ابھی بھی لاسٹ ویک جو میٹنگ ہوئی ہے مثالت کے وقت اس پہ بھی ریکنسلیشن کی جو فائنل ریکنسلیشن تھی اس میں بھی آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں گے کہ میں نے کہا کہ میرے ساتھ ابھی یہ چلے تو اس نے یہ کہا جی کہ مجھے پنڈی میں گھر لے کے دے گا تو میں رہوں گی. اب ایک جوان لڑکی ہے, اس کے ساتھ بچی ہے, وہ پنڈی میں کس طرح میں ان کو یہ لاجیکلی نہیں کہ میں انہیں کس طرح الگ چھوڑ دوں, کوئی اور فیملی ممبر ہمارا یہاں پہ موجود نہیں ہے. اب میں نے یہاں پہ بھی آفر کر دی. اس موقع پر کونسل مدعا نے مدعا کو آفر کی کہ اب بھی مدعا جہاں جہاں پر تعینات ہے اس کے پاس یونٹ سے باہر علیحدہ رہائش لے کر آباد کرے تو کیا آپ آباد ہونے کو تیار ہیں؟ جواب آیا, میری شرط ہے کہ مدعا جہاں بھی تعینات ہو مجھے راولپنڈی میں الگ رہائش لے کر دے تو میں آباد ہونے کو تیار ہوں, ادروائز نہیں. یہ غلط ہے کہ جوان سالہ خبرو ہوں اور 3 سالہ نابالغ بیٹی کو, اس لیے اس کو چھوڑنا مناسب نہیں. یہ میں نے آگے سجیشن دے دی. اب کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک بندہ اچھی جاب میں ہے, JCO ہے اور ماشاءاللہ اس وقت وہ اچھے گریڈ میں ہے, وہاں فیسلٹیز ہیں, اور بدبختی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہے کہ 5 مہینے بعد بھی, اور 5 مہینے میں اس میں اتنے ظلم و تشدد ہوئے ہیں کہ اب بھی یہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اب اس میں PW2 جو اس کے فادر ہیں, میں صرف ان کی کنٹراڈکشن آنریبل کورٹ کو پڑھ دیتا ہوں جو ان دونوں کے بیان میں کنٹراڈکشن آئی ہیں. PW2 کا بیان وہی ہے. PW2 کے بیان جو کراس ایگزامینیشن ہے اس کے کراس ایگزامینیشن میں آگے جو لائن نمبر 3 ہے, یہ درست ہے کہ مورخہ 19/11/2020 تا جنوری 2021 تک مدعا راولپنڈی میں ہمارا مدعا رہائش پذیر رہی ہے. یہ یعنی جب تک ہم پنڈی میں رہے ہیں جنوری تک, جنوری کے بعد اس کی پنڈی سے ٹرانسفر ہو گئی تھی وہاں پہ, اب یہ یہاں پہ رہی ہے اور اس وقت بھی اپنے والدین کے گھر ہی رہی ہے. یہ درست ہے کہ شادی سے قبل ہی مدعا کوہاٹ میں ایئر فورس میں تعینات تھا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب یہاں پہ یہ کہ شادی سے پہلے بھی وہ کوہاٹ میں تھا, اس کے باوجود وہ جو 2 مہینے وہاں سے چھٹی کر کے یہاں پہ رہتا رہا تو اس وقت تک یہ اس کے ساتھ آباد رہی ہے. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو شادی کے بعد کوہاٹ چلی گئی تھی, میں یہاں رہی نہیں. اس کے فادر کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ یہ آباد رہی ہے. آگے پھر 2 لائنیں چھوڑ کے یہ درست ہے کہ یہ درست ہے کہ میں ان پڑھ ہوں, بیان الفی میں جو کچھ لکھا ہے نہ پڑھ سکتا ہوں. بیان الفی میرے وکیل صاحب نے لکھایا ہے. یہ غلط ہے کہ مجھے بیان الفی میں تحریر کا علم نہ ہے. اب وہ جو اس نے لکھا ہے وہ بھی اسے کوئی نہیں پتا بابا جی کو لکھا کیا ہے. یہ درست ہے کہ بیان الفی میں تحریر ہے کہ کوہاٹ شفٹ ہونے کے بعد 5 ماہ بعد مدعا اور اس کے خاندان کا رویہ مدعا کے ساتھ درست رہا. یعنی کہ جو PW2 ہیں اس کے فادر وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 2 مہینے تک وہ یہاں پہ رہی, ان کے گھر میں رہی, کیونکہ یہاں پہ وہ کوہاٹ میں تھا, یہاں تو ان کے والدین کی گھر تھا, اس کا اپنا گھر تو تھا نہیں یہاں پہ. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 مہینے اس کے بعد بھی رویہ کوہاٹ میں رہا, اس کے بعد وہ آباد ہی نہیں رہی. یہ درست ہے کہ بیان الفی میں تحریر کیا کہ ایک مدعا نے مجھے CMH کوہاٹ سے کال کر کے بلایا کہ وہ مجھے راولپنڈی لے جائیں. یہ درست ہے کہ بیان الفی میں ڈاکٹر کے کال کرنے کا تحریر نہ. یہ درست ہے کہ وقت ڈسچارج کی مدعا اسپتال میں موجود تھا اور اس کے دستخط سے مدعا اسپتال سے ڈسچارج ہوئی. یہ درست ہے کہ دعویٰ اور بیان الفی میں مذکورہ بلایا گیا کا ذکر نہ ہے. جو لائن وہ میں نے صرف انہوں نے جو اپنے بیان الفی میں کہا تھا اس کو میں نے کنٹراڈکٹ کیا. یہ درست ہے کہ میرے سامنے کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہوا, تشدد کا مدعا نے بتایا تھا. یہ بڑا اہم ہے. 1.5 ماہ تک 2 ماہ تک جو یہاں پہ رہے ہیں وہاں بھی نہیں ہوا, وہاں پہ چلے کہ تب بھی کوئی کسی قسم کا یہ کہہ رہے کہ تشدد یا لڑائی جھگڑے کا نہیں ہوا.
تھرڈ لائن ہے، پیج 3 ہے، یہ درست ہے کہ متذکرہ بالا بیان میں نے دعویٰ بیان الفی میں نہ لکھا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کہہ رہا سود کہا کہ میں نے مدعا علیہ کی حالت دیکھی، اس کے جسم اور منہ پر تشدد کے نشانات تھے اور میں اسے نیم مردہ حالت میں لے کر آیا تھا۔ یعنی وہ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، وہ تو تھی ہی ایسی۔ اب فادر جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں میں وہاں سے مجھے ڈسچارج کیا گیا، روٹین چیک اپ کے بعد ڈسچارج کیا گیا اور میرے فادر مجھے وہاں سے لے آئے، اور یہ کہتے ہیں جی میں نیم مردہ حالت میں اس کو یہاں سے لے کے آیا۔ یہ درست ہے کہ تمام جرگوں میں ہمارا موقف ایک ہی تھا کہ مدعا علیہ مدعیہ کو راولپنڈی الگ رہائش لے کر دے گا تو مدعیہ آباد ہوگی۔ ہمارا موقف اور شرط یہی ہے کہ مدعا علیہ پر ہمیں اعتبار نہ ہے، اس لیے ہمارے گھر کے نزدیک راولپنڈی میں الگ رہائش مدعیہ کو دے گا تو آباد ہونے کو تیار ہے۔ یعنی کہ بابا جی کو بھی یہاں آفر کی گئی تو اس نے کہا نہیں جی ایک ہی بات ہے۔ اب اس میں ان کی لاسٹ سجیشن جو اس کے لاسٹ جو سوال لاسٹ پیج پہ یہ 3rd لائن ہے، یہ درست ہے کہ مدعا علیہ نے ابھی تک تیسری شادی نہ کی ہے۔ یہ درست ہے کہ مدعا علیہ کہ ہمارا بوڑھی بیوہ ماں اور ایک چھوٹی یتیم بہن بھی ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہے جی کہ شادی کر لی ہے نہیں کی مجھے نہیں پتہ، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے اس پہ آنریبل کورٹ کو میں نے کوشش کی ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ کراس ایگزامینیشن کی جائے۔ سب سے پہلے مینٹیننس کے حوالے سے وائف ہیز ٹو پروو دیٹ شی از این اوبیڈینٹ وائف۔ جب وہ یہ پروو کر پائے گی کہ وہ اوبیڈینٹ وائف ہے اور اسے کوئی حق مہر یا کوئی اس طرح کی چیز پینڈنگ ہے، اب وہ خود مان رہی ہے کہ اسے 2.5 تولے معجل جو تھا موقع پہ گولڈ آرنامنٹ ادا کر دیے گئے تھے۔ اب جب ڈاور پیڈ ہو جاتا ہے تو وہ باؤنڈ ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم آتا ہے اس میں ایشو، اس نے پہلے اپنے آپ کو انٹائٹل کرنا ہے ریکوری آف مینٹیننس کے لیے، اس کے بعد آنریبل کورٹ یہ ڈیسائیڈ فرمائیں گی جب انٹائٹل ہوگی اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کا کوانٹم کیا ہوگا، کیونکہ وہ ایڈمیٹڈلی اپنی مرضی سے اپنے والدین کے ہمراہ رہ رہی اور میرے ساتھ سرکاری رہائش کے باوجود نہیں رہنا چاہ رہی۔ تو اس میں 2024 MLD 145 2023 CLC 244 2016 YLR 3717 میں وہی آیا کہ ڈس اوبیڈینٹ وائف جو ہے وہ انٹائٹل فار مینٹیننس نہیں ہے۔ اب اس میں دوسرا جو ہے اس کے بچے کی مائنر کی حد تک، تو مائنر جو ہے اس کو ہم لوگوں نے گارڈین بھی کلیم کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس کی ایج ابھی 3 سال ہے، بچی کی ایج 3 سال ہے، اسے ابھی ماں کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود میں یہ پریشان اس لیے ہوں کہ یہ خود انفلوئنس میں ہے اپنے پیرنٹس کی، تو اس بچی کی کیا پرورش اس گھر میں ہوگی۔ تو وہاں پہ مینٹیننس کے حوالے سے آلریڈی آنریبل کورٹ نے ایک سفیشینٹ مینٹیننس اس کا دیا ہوا ہے، اس کی کو کنٹینیو رکھا جائے۔ میں آلریڈی دے بھی رہا ہوں اور میں نے اس سے پہلے بھی وہ جو میں نے میری PW سیلری اس میں کتنی ابھی لیٹسٹ جو ہے میں آج ہی پتہ کر کے بتا دوں، کیونکہ لیٹسٹ پہلے تو اس وقت تھی تقریباً 60,000 70,000 کے قریب، اب کیونکہ جو لیٹسٹ ہے میں اسی پہ بتاؤں گا تاکہ میں سیلری صرف لیٹسٹ اسے اس مہینے کی کہتا ہوں وہ واٹس ایپ کرے، کیونکہ مائنر کی مینٹیننس کی حد تک میں کوئی آرگیو نہیں کروں گا کسی قسم کا۔ آنریبل کورٹ سیلری صرف ملاحظہ فرمائیں، میں بالکل ایسا کبھی بھی کسی کیس میں بھی نہیں چاہتا کہ مائنر کی حد تک کوئی رکاوٹ کسی حوالے سے بھی بنی جائے۔ اب تیسرا جو ڈاوری آرٹیکل کی حد تک ہے وہ میں نے آنریبل کورٹ کو بتا دیا، وہ اس میں 2-3 طرح کی آرٹیکل ہیں، جن میں ایک ہے روزمرہ استعمال کی چیزیں، وہ میں نے اس میں پورا سیریل وائز بتا دیا۔ آنریبل کورٹ ججمنٹ لکھواتے وقت وہ کنسیڈر فرمائیں گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ دوسری جو چیزیں ہیں ایسی آئٹمز جو مجھے گفٹ کی گئی تھی، مردانہ سوٹس ہیں وہ بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، مردانہ جوتیاں ہیں، مردانہ انگوٹھیاں ہیں، وہ بھی اس میں مائنس ہو جائے گا، آٹومیٹکلی اس میں سے نکل جائے گا۔ تیسری چیزیں ایسی ہیں جن کی قیمتیں مینشن نہیں، جن کی برانڈز وہاں پہ نہیں لکھی گئی، وہ بڑی آرٹیکل ہیں، وہ بڑی آرٹیکل کسی اور لسٹ کو دے کے انہوں نے لکھ دی ہوئی ہیں۔ اب وہ بھی چیزیں ایسی دی نہیں گئیں، ادروائز وہ ان کی رسیدات ضرور لگاتی۔ سپوز اگر رسیدات نہیں بھی تھی تو ان کی برانڈ کا ماڈل کا وہ ضرور اس میں مینشن کرتی۔ اب گولڈ آرنامنٹ کی حد تک آ گیا، جو اہم ایشو ہے اس میں گولڈ آرنامنٹ، ایڈمیٹڈلی کہ 2.5 تولے سونا معجل تھا، وہ ہم لوگوں نے اسے وہاں پے کر دیا۔ اس کے بعد یہ پرزمپشن یہی ہے کہ اگر جب تک فورسفل ڈیزرشن نہیں ہوگی اس وقت تک سمجھا یہ جائے گا کہ سونا جو ہے خاتون کے پاس ہی ہے۔ اس میں آنریبل کورٹ نے ملاحظہ فرمایا کہ کسی جگہ
ایسا نہیں کہ کوئی فورسفل ڈیزرشن ہو. 9 ماہ کے بعد اس کی ڈلیوری ہو رہی ہے. وہ شادی کے 4 ماہ کے بعد وہ ہاسپٹل میں, یعنی اس کنڈیشن میں بھی ایسی 4 دن بھی وہ رہی ہے ہاسپٹل میں جہاں پہ کوئی ایمرجنسی نہیں لکھی, اور لکھا ہوا ہے کہ روٹین چیک اپ ہے. وہ میں نے جو انہی کی سلپس ہیں اسی پہ کراس کیا, آنریبل کورٹ نے ملاحظہ فرما لیا. تو ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ کیونکہ 2016 CLC 932 PLD 2023 لاہور 669 ان میں ہے کہ اگر فورسفل ڈیزرشن پروف نہیں ہوتی تو وہ انٹائٹل نہیں ہوگی, اور پرزمپشن یہی ہوگی کہ سونا بڑا نیئر اینڈ ڈیئر ہوتا ہے, خواتین کو وہ سونا نہیں ہوتا. تو ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اس میں اس کو ڈسوبیڈینٹ ڈکلیئر کر کے اس کی مینٹیننس کی حد تک اس کا کلیم خارج فرمایا جائے, گولڈ کی حد تک خارج فرمایا جائے, ڈابری آرٹیکل کی حد تک جو ہماری لسٹ ہے وہ پوری وہی ہے جو وہاں پہ موجود ہے, اس پہ کراس بھی کی گئی ہے, جو بھی ہیں ایمانداری سے ہم لوگوں نے بتایا ہوا ہے اس کی حد تک بے شک انہیں ڈگری فرمایا جائے, اور میرا کنجوگل رائٹ کا جو ہے اس کو ڈگری فرما کے اسے آرڈر کیا جائے کہ یہ میرے ساتھ آباد ہو. تھینک یو ویری مچ.